30 सालों से बंद इस घर का दरवाज़ा मामू ने खोला। वो हमें दूसरी मंजिल पर ले आए। मुझे वीरान घर को देखकर बेतहाशा गुस्सा आया। क्या मैं और अम्मा इतने गए गुजरे हैं कि हम इस उजड़े और बोसीदा से घर में रहें? मैं शदीद तैश भरी नज़रों से मामू को देख रही थी। अम्मा मेरी नज़रों से खाइफ थीं, कहीं मैं कुछ बोल ना दूँ। थोड़ा सा सामान हमने अपने कमरे में रखा। मामू हम दोनों माँ बेटी को छोड़कर जा चुके थे। अम्मा सर थामे बैठी थीं, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से के बाइस बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मामू ने बता दिया था कि इस घर का मालिक मकान एक दूसरे शहर में रहता है। कभी कभार आता है तो नीचे वाली मंजिल में 1-2 रात गुजार कर वापस शहर चला जाता है। यानी कि इस खौफनाक बिल्डिंग में अब हम दोनों औरतें अकेली रहें। अम्मा तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी घर की सफाई करनी शुरू कर दी। फिर 1-2 घंटे की कोशिशों के बाद कमरा रहने के काबिल हो गया था। एक चटाई बिछाकर मैंने उस पर तकिए रखे और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि पेट दुहाइयाँ दे रहा था, क्योंकि सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। मैं तो जवान जहाँ थी, लेकिन अम्मा तो बूढ़ी थी। इस उम्र में वो भला कैसे भूख बर्दाश्त करती। मेरा नाम सदफ है। मेरा बाप ही मेरे जीने का सहारा था, लेकिन उसने बुढ़ापे का ख्याल ना करते हुए मेरी माँ को तलाक देकर एक दूसरी औरत से शादी कर ली। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मेरे अब्बा सऊदी अरब में नौकरी करते थे। वहाँ पर उन्हें कोई औरत पसंद आ गई, फिर उन्होंने चुपके से शादी कर ली। अब वो कई सालों बाद घर आते थे। ऐसे में ख़र्चा भिजवाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो किसी अमीर औरत से सऊदी अरब में शादी कर चुके थे। अम्मा सारी ज़िंदगी कंगाल रहीं, क्योंकि अब्बा ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। वो आम सी शक्लो सूरत की एक सांवली रंगत की मालिक औरत थी, जबकि अब्बा खूबसूरती की दौलत से माला माल थे और ख़ूबसूरत आँखें। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान ही खूबसूरती की दौलत से माला माल था। ऐसे में मेरी दादी ने अम्मा को इसलिए पसंद किया ताकि अब्बा का दिल उनकी तरफ माइल ना हो और वो हमेशा माँ बहनों के बने रहें। लेकिन अब्बा का क्या गया, ये फ़ैसला उनके खुद के लिए ही दुरुस्त साबित ना हुआ और अब्बा ने सऊदीया में ही दूसरी शादी कर ली, वो भी किसी खूबसूरत औरत से। अब जैसे ही अब्बा ने उन्हें तलाकनामा भिजवाया, अम्मा के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी। जवान बेटी के होते हुए उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। फिर मेरी दादी ने मुझे अपने पास रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया और जिस वक्त अम्मा को उन्होंने घर से निकाला, उनके साथ मैं भी मामू के घर आ गई। ना जाने ये मेरी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती कि मैं अम्मा जैसी नहीं बल्कि अब्बा जैसी दिखती थी। अब्बा की तरह मैं भी बहुत खूबसूरत थी। हालात से मजबूर होकर हम दोनों माँ बेटी मामू के घर आ गए थे, लेकिन उन्होंने भी हमें दिल से कबूल ना किया। मामू एक दिन अम्मा से कहने लगे, मेरे घर में जवान बेटा है। ऐसे में उसकी माँ का दिल बुरा होता है। वो ये सोचती है कि कल को मैं सदफ को अपनी बहू ना बना लूँ, इसलिए तो मैं किराए के घर में रह लूँ। किराया मैं अदा करूँगा। वो बड़ा एहसान जिता रहे थे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी ना कहा। मैं इस बात से आग बगोला हो गई। 2-4 दिन भी अपनी बहन को मामू बर्दाश्त न कर सके थे। फिर जो घर उन्होंने किराए पर लिया, उसे देखकर तो मैं गुस्से से और पागल हो गई। इस कदर ख़राब और उजड़ा हुआ घर। फिर एक औरत जो पड़ोस में रहती थी, अम्मा से आकर कहने लगी, ये तो 30 साल से खाली पड़ा है। इसमें से तो रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है किसी दूसरी मखलूक का बसेरा हो। अम्मा ये सुनकर खौफ से दहल कर रह गईं, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता था। मैं उस औरत से कहने लगी, आंटी, अगर वो चीज़ हमारे सामने आई ना तो मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगी। उन्होंने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो मुंह पर हाथ रख लिया। फिर अम्मा से कहने लगी, अपनी बेटी को संभाल के रख, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब उस चीज़ से सामना हो गया ना तो दुम दुबा कर भागेगी। मुझे उस औरत की बात पर गुस्सा आया था, लेकिन मैं खामोश रही। फिर थोड़ी साफ़ सुथराई के बाद घर काफ़ी मुनासिब हालत में लग रहा था। हमारे पास तो कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, इसीलिए एक कमरे में ही हम दोनों माँ बेटी रहने लगे। अब सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि हमारा गुजारा कैसे होगा। मामू के सामने भी रोज़ रोज़ हाथ फैला नहीं सकते थे। अम्मा ने अपनी शादी के कंगन संभाल कर रखे हुए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो ये कंगन शादी में मुझे देंगी, लेकिन इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए दूसरे ही दिन जाकर अम्मा ने वो कंगन बेच डाले और घर में राशन ले आए और दूसरा छोटा मोटा सामान भी।
زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ ماموں نے ہمیں یہ گھر کرائے پر دلوا تو دیا تھا، لیکن پھر پلٹ کر ہماری خبر بھی نہ لی۔ اماں اس بات پر فکر مند رہتی کہ دونوں ماں بیٹی کس طرح گزارا کریں گی۔ تبھی میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، آپ زیادہ پریشان مت ہو۔ لیکن دوسرے دن میں حیران رہ گئی جب رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں یہ گھر خالی کروانا چاہتا ہوں، لیکن آپ ہیں کون؟ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ میں اس گھر کا مالک ہوں، مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ گھر کرائے پر دے دیا گیا ہے، اس لیے کل صبح تک آپ اس گھر کو خالی کر دیں، ہم ہرگز اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں نے غصے سے اس مالک مکان کو جواب دیا، یہ گھر میرے ماموں نے آپ کی اجازت سے ہی ہمیں دیا ہے، اب ہم دونوں ماں بیٹی کہاں گھر ڈھونڈتے پھریں گے؟ ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، ایک دوسرے مکان کا بندوبست کر لیں، لیکن 1 ماہ تک گھر میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شہر سے واپس لوٹ آیا ہے، لیکن اگر اس نے ہمیں وہ مکان نہیں دیا تھا تو پھر کون تھا جس نے یہ گھر ماموں کو کرائے کے لیے دے دیا تھا؟ لیکن اس بات کا انکشاف بھی دوسرے دن ہی پڑوس میں رہنے والی عورت نے اماں کے سامنے کیا، جب وہ کہنے لگی کہ ارے اس مکان کا مالک تو مکان کو بیچ کر خود دوسرے ملک چلا گیا ہے، لیکن جس کو مکان بیچا ہے وہ نہ جانے کون ہے، اسے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، تمہارے بھائی نے نہ جانے کسے کرایہ دیا ہے اس گھر کا۔ اماں کو میں نے پوری بات بتا دی تھی کہ کس طرح مالک مکان گھر خالی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، میں اس سے بات کرتی ہوں، بتاؤں گی کہ کس طرح زندگی نے ہم دونوں کو اس موڑ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر سوائے مرنے کے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اماں حد سے زیادہ مایوسی کی باتیں کرنے لگی۔ میں اماں کی انہی باتوں سے ڈر جاتی، دل میں خیال آتا کہ ابا کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے تو اماں کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ پھر اس دن میں رات کو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اماں گہری نیند سو چکی تھی، جب مجھے آدھی رات کو نیچے گھر سے عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی تھی، جیسے کوئی بڑا ہتھوڑا مار رہا ہو، وہ بھی زمین میں۔ میں اس خوفناک آواز کو سن کر خود کو نیچے جانے سے نہ روک پائی۔ تبھی اوپر میں نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا، ایک کمرے کی لائٹ روشن تھی جبکہ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی کمرے میں نہ جانے مالک مکان کیا کر رہا تھا۔ مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات کو اتنا شور کیا جائے۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے 2-3 پتھر اٹھا کر نیچے زمین پر پھینکے تاکہ اسے احساس ہو کہ رات کو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اچانک ہی وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ صبح نیچے والی منزل پر تالا لگا ہوتا، جبکہ رات کو یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی۔ اس دن کے بعد سے اس کا اور میرا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن میں اماں کو کہنے لگی کہ گھر چلانے کے لیے ہم دونوں میں سے کسی ایک کا نکلنا تو ضروری ہے، کب تک ماموں کے آسرے پر ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے؟ انہوں نے تو اماں ہمیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھنا۔ اماں اداسی سے کہنے لگی کہ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، تجھے دنیا داری کی سمجھ بھی نہیں، اس لیے میں کہیں کام دیکھتی ہوں، شاید کسی فیکٹری، کوٹھی، بنگلے میں کام مل جائے۔ لیکن میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس عمر میں بیماری کے ساتھ آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں کسی اسکول وغیرہ میں پڑھاتی ہوں تاکہ ہمارا گھر تو چل سکے، اور پھر کرایہ بھی تو دینا ہوگا نا۔ اماں یہ سوچیں کہ کرایہ دینا کتنا مشکل ہے، ہم ماں بیٹی اس تنخواہ سے پیٹ بھریں گے یا پھر گھر کا کرایہ دیں گے؟ مجھے یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی، کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ مالک مکان بہت کھڑوس ہے، اگر ایک دن بھی کرایہ لیٹ ہو گیا تو یہ جان کو آ جائے گا۔ یہی سوچ کر دوسرے دن میں نے اپنی اسناد اٹھائیں اور کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ چادر سے اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لگتا تھا جیسے چلتے پھرتے ہر ایک مرد کی نظر میرے وجود پر ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک اسکول تھا، چلو وہیں جا کر پتہ کرتی ہوں نوکری کا۔ یہی سوچ کر وہاں قدم رکھے، لیکن وہاں بیٹھا موٹا پرنسپل بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی حرکت ٹھیک نہیں لگی، کام تو اس نے دے دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل نے آمادہ نہ کیا کہ میں یہاں کام کروں، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر آ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں فیکٹری وغیرہ میں جا کر ٹرائی کروں، لیکن جانتی تھی کہ فیکٹری میں تو مرد ہی مرد ہوں گے، ایسی حالت میں شاید میں وہاں کام بھی نہ کر پاؤں۔ اسی دوپہر میں گھر واپس آ رہی تھی جب پیچھے پیچھے میں نے کسی کو آتے ہوئے محسوس کیا۔
जो ही पलट कर देखा, चादर ओढ़े, कैप से चेहरा छुपाए वो मालिक मकान मेरे पीछे चला आ रहा था, जैसे कि मेरा चौकीदार हो। मैं और भी तेज़ी से चलने लगी, लेकिन उसने भी अपने कदम तेज़ कर दिए। फिर जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो कहने लगा, अगर आपको काम की ज़रूरत है तो मैं घर में बैठे बैठे आपको काम ला कर दे सकता हूँ। इसके लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तो मुझे बड़ा खड़ूस सा लगता था, लेकिन आज उसने हमारे घर की बात कैसे जान ली। मैं जल्दी से कहने लगी, जी जी, आपकी मेहरबानी होगी अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जो हम माँ बेटी घर में बैठकर कर सकें। उसने कहा, ठीक है, मैं कल ही आपको काम ला दूंगा जो आपको घर बैठकर करना होगा। फिर मैं खुद ही वहाँ देकर आया करूँगा। दूसरे दिन उसने मुझे कपड़े ला कर दिए जो सिलाई करने थे। मैं हैरान रह गई। कपड़े बहुत खूबसूरत और कीमती लग रहे थे। लग रहा था कि उसकी जान पहचान बहुत बड़े लोगों से है। मैंने वो सारे लिबास लिए और अंदर आ गई। अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मालिक मकान ने ये कपड़े दिए हैं सिलाई करने के लिए। अम्मा, अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा। अम्मा की पुरानी मशीन काम आ गई जो दादी के घर से निकलते वक्त थोड़े बहुत सामान के साथ हम लेकर आए थे। अम्मा कहने लगी, मैं तुझे कटिंग करके देती हूँ और तू सिलाई करना। सिलाई करने में मैं माहिर थी। जब अम्मा कपड़े कटिंग करने लगी तो मैं हैरान रह गई। लंबे लंबे कपड़े, ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचे लंबे कद वाली औरतों के हों। लेकिन अम्मा उन पर मौजूद कढ़ाई को देखकर हैरान रह गई। फिर अजीब से लहजे में कहने लगी, ऐसा लगता है ये कढ़ाई सोने और चांदी के तारों से की गई हो। फिर जैसे ही मैंने कमरे का बल्ब बंद किया तो एक जोरदार झटका लगा। अम्मा की बात सच साबित हुई। वो सारे कपड़े अंधेरे में ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे सितारे चमक रहे हों। फिर 2-3 दिन की मेहनत के बाद हमने सारे कपड़े सिलाई कर दिए। मैं मुंतज़िर थी कि कब मालिक मकान इन कपड़ों को लेकर जाए, क्योंकि पैसों की हम दोनों माँ बेटी को बहुत ज़रूरत थी। फिर तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाए। मैंने देखा उसका हाथ बहुत खूबसूरत था। नज़रें नीचे किए वो मुझसे सारे कपड़े ले रहा था। फिर कहने लगा, कल आपको सिलाई के पैसे दे दूंगा, आज मैं ये कपड़े जाकर दे देता हूँ। मैंने शुक्रिया कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा कहने लगी, पैसे आएंगे तो थोड़ा सा सामान डलवा लेंगे, बाकी जमा कर लेना, आखिर को किराया भी तो देना होगा। यूँ हम दोनों माँ बेटी का गुजर बसर होने लगा। कपड़े सिलाई करके दे देते तो वो मालिक मकान हमें पैसे दे देता। वो ना जाने कहाँ कहाँ से कपड़े लेकर आता था और उन्हें कहाँ पहुँचाता था। आज तक हम दोनों माँ बेटी को खबर ना हुई। अल्लाह अल्लाह करके 1 महीना गुजरा, लेकिन किराए की रकम जमा हो गई थी, इसलिए मैं नीचे वाली मंजिल पर चली आई। मैंने देखा नीचे घर गंदगी से अटा हुआ था, जैसे सालों से सफाई ना की गई हो। दीवारों पर, छतों पर जगह जगह बड़े जाले लगे थे, लेकिन बंद कमरे में वो मालिक मकान ना जाने क्या कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक के लिए हाथ रखा, दस्तक देने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। वो ऐसे ही हालत में मेरे सामने आया। उसकी आंखें बड़ी चमकदार थीं। ऐसे लगा जैसे वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ हो। तभी मैंने किराए के वो पैसे उसके हाथ में देने चाहे। कहने लगी, ये आपका किराया है, आइंदा कभी भी देर नहीं होगी किराए में। मैं ये किराया नहीं लूँगा। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन ये किराया तो आपका हक बनता है, आखिर को आपको भी तो गुजारा करना होगा ना, और वैसे भी आप मालिक मकान हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, गुजारा कैसा, मैं तो अकेला इस घर में रहता हूँ, कभी कभार ही आता हूँ, वरना तो ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ। ऐसे में मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, मेरे पास बहुत मालो दौलत है। वो बड़े फ़ख्र से कह रहा था। लेकिन मुझे बिना किराए के रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बहुत ज़ोर दिया कि वो किराया रख ले, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैं अम्मा के पास चली आई। अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, मालिक मकान हमें फ्री में ये घर रहने के लिए दे रहा है। अम्मा भी हैरान रह गई। कहने लगी, पहले तो ये कह रहा था कि घर खाली करो, अब इसे कौन सा दौरा पड़ गया है। लेकिन खैर, हमारा घर चल रहा था। फिर अम्मा खुश होते कहने लगी कि चलो इन पैसों से तेरा जहेज़ जमा कर लेती हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में तुझे रुखसत करना चाहती हूँ। अम्मा के मेरे हवाले से बड़े बड़े ख्वाब थे। मैं दिल ही दिल में मायूसी से सोचने लगी, इतना आसान भी नहीं है अम्मा मुझे रुखसत करना। तेरी इस गरीब बेटी के लिए रिश्ता आना बहुत मुश्किल है। पहले तो वो ये देखेगा कि दोनों माँ बेटी का कोई सहारा भी है कि नहीं। घर भी किराए का है,
گھر میں کوئی سامان بھی نہیں، ایسے میں بیٹی کا جہیز کہاں سے دیں گے؟ حالانکہ میرا سگا باپ تو سعودیہ میں بیٹھا عیش کر رہا ہے، لیکن کاش اسے میرا تھوڑا خیال ہوتا تو آج اس کی بیٹی یوں سلائیاں کر کر کے اپنا گزارا نہ کر رہی ہوتی۔ ایسے ہی کئی مایوس سوچیں میرے ذہن پر حاوی تھیں، لیکن اس رات مجھے بہت خوبصورت گانے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی غمگین لہجے میں گانا گنگناتا ہو۔ مجھے یہ آواز بہت دلکش لگ رہی تھی، شاید یہ وہی مالک مکان تھا جو نیچے والی منزل پر موجود اکیلا بیٹھ کر نہ جانے کیا گنگنا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرے دل کی درد بھری آواز ہو۔ کبھی کبھار میں چھت کی دیواروں سے نیچے جھانکنے کی کوشش کرتی۔ اس گلی میں تو ایک دو گھروں کے علاوہ کوئی تیسرا گھر بھی نہیں تھا، اور وہ گھر بھی کافی فاصلے پر تھے۔ وہ زیادہ تر آنا جانا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ میں یوں ہی بے دلی سے کھڑی ہوئی چاند کو دیکھنے لگی، تبھی مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، آج چاند بہت خوبصورت ہے نا؟ اس آواز کو سن کر میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ اپنے پیچھے مالک مکان کو کھڑے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تیز لہجے میں کہنے لگی، آپ یہاں کیسے آئے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو پیسے دینے آیا تھا، لیکن نیچے کا دروازہ کھلا پڑا ہے، یہی بتانے کے لیے اوپر آیا تھا۔ دیکھیں، رات کو دروازہ بند کر کے رکھا کریں، شاید غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کپڑوں کے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور خود نیچے چلا گیا۔ پھر ایک دن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ نیچے والی منزل پر تو تالا لگا تھا۔ میں 2-3 دفعہ گئی اس گھر کو دیکھنے، لیکن تالا لگا دیکھ کر مایوسی سے اوپر واپس آ گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ مالک مکان بغیر بتائے کہاں چلا جاتا ہے۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگیں، کپڑے تو تیار ہیں نا؟ نہ جانے وہ کب واپس آئے گا اماں، یہ کپڑے جائیں گے تو ہی سلائی کے پیسے آئیں گے نا۔ لیکن اچانک ہی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ مالک مکان ہوگا، لیکن 3 نقاب پوش عورتیں تھیں۔ انہوں نے کالے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ پھر وہ کہنے لگیں، ہم اپنے کپڑے لینے آئی ہیں۔ میں نے انہیں اندر آنے کا کہا، لیکن انہوں نے اندر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں، یہ لو، یہ تمہاری سلائی کے پیسے ہیں اور ہمارے کپڑے ہمیں دے دو۔ وہ جلدی میں لگ رہی تھیں۔ میں جلدی سے ان کے کپڑے لے آئی اور پیسے ان کے ہاتھ سے لے لیے۔ پھر میں نے جھانک کر دیکھا کہ آیا یہ جاتی کہاں ہے، لیکن جیسے ہی دروازے سے میں نے باہر جھانکا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو، کیونکہ گلی بالکل خالی پڑی تھی۔ حالانکہ ہماری گلی اچھی خاصی لمبی تھی، اتنی جلدی اسے پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب میں عجیب پریشان چہرہ لیے اوپر آئی۔ اماں 2-3 دفعہ آوازیں لگا کر پوچھ چکی تھی کہ کون ہے، لیکن میرے منہ سے تو کوئی آواز ہی نہیں نکلی۔ پھر میں پیسوں کو گننے لگی، وہ تو سلائی سے بہت زیادہ دے گئی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ مالک مکان آئے تو اس سے پوچھوں گی کہ آخر یہ آنے والی عورتیں کون تھیں جو اپنے کپڑے خود لینے آئی تھیں۔ پھر اگلی رات مجھے ہلچل سی محسوس ہوئی، جیسے مالک مکان واپس آ گیا ہو۔ تبھی میں اس سے پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ صرف ایک ہی کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ یقیناً وہ اسی میں موجود ہوگا۔ جیسے ہی میں نے اسے آواز لگائی تو اچانک اس کمرے سے وہ باہر نکلا، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے ڈر لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کوئی عجیب و غریب کام کر رہا ہو۔ میرا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ڈرو مت، میں ابھی ایک بہت دور کی جگہ سے لوٹا ہوں، اس لیے میری حالت ایسی ہو رہی ہے۔ پھر میں اسے بڑی مشکل سے کہنے لگی کہ کل جو عورتیں مجھ سے کپڑے لینے آئی تھیں وہ کہاں رہتی ہیں؟ ان کے حلیے عجیب سے تھے، انہیں دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ تو وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، تو وہ یہاں بھی پہنچ گئیں؟ اوہو، یہ تو بہت غلط ہوا، لیکن وہ ہیں کون؟ اب میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں انہیں منع کر دوں گا کہ دوبارہ وہ یہاں پر نہ آئیں۔ اس سے پہلے کہ کسی کو کوئی شک ہو، میں خود ہی ان کا یہاں آنا بند کر دوں گا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اوپر چلی آئی، لیکن اب کپڑے آنا بند ہو گئے تھے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ لیکن ایک دن محلے کی ایک رہنے والی عورت ہمارے ہاں چلی آئی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ آ کر کہنے لگی، بہن تم دونوں ماں بیٹی گزارا کیسے کرتی ہو؟ تمہارا تو کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو اماں کہنے لگی، نہیں، مالک مکان بہت اچھا ہے، اسی کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے لا کر دیتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، کون مالک مکان؟ وہ تو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ تو میں کہنے لگی، خالہ، امی نیچے رہنے والے مالک مکان کی بات کر رہی ہیں۔ ارے نیچے تو کوئی بھی نہیں رہتا، نچلی منزل تو خالی پڑی ہے۔
تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اب مجھے اس عورت کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اماں سے کہنے لگی، ارے اس گھر کا مالک مکان تو اس گھر میں رہ ہی نہیں سکا۔ دراصل جس جگہ پر یہ گھر بنایا گیا تھا وہاں پہلے سے ہی ایک پرانا سا گھر تھا جس میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ جب اس گھر کو توڑ کر یہ گھر بنانے لگے تو پورے محلے میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا تھا۔ یوں جب اس گھر کو بنانے لگے تو اس درخت میں سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے میں محلے پڑوس کے آدمیوں نے مالک مکان کو منع کیا کہ گھر نہ بناؤ، تمہیں راس نہیں آئے گا، لیکن بھلا وہ کہاں کسی کی بات ماننے والا تھا۔ اس نے ضد میں آ کر 2 منزلہ مکان بنا ڈالا اور پھر اپنے پورے خاندان کو لے کر اس میں شفٹ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز سے بڑے بوڑھے منع کریں وہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے وہ اس گھر میں رہنے تو لگ گیا تھا، لیکن پھر بڑا پچھتایا۔ 1-2 مہینے کے اندر اندر اس کو یہ گھر خالی کر دینا پڑا، کیونکہ اس 2 مہینے کے اندر اندر اس کے 2 بچے یکے بعد دیگرے معذور ہو چکے تھے۔ تب وہ اس گھر کو بند کر کے کسی نامعلوم فرد کو بیچ کر باہر کے ملک اپنی فیملی کو لے کر چلا گیا۔ 30 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، تب سے یہ مکان خالی پڑا ہے، اور آج میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ تم دونوں اکیلی ماں بیٹی اس گھر میں پڑی ہو اور تمہیں ذرا بھی کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوتا، کبھی کچھ لگا ہو کہ کوئی اوپری چیز یا کسی مخلوق کا اثر ہے۔ میں نے دیکھا کہ اماں کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، جبکہ مجھے اس عورت پر غصہ آیا جو بلا وجہ ہی ہمیں ڈرا رہی تھی، حالانکہ ہمیں تو رہتے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے تھے اور وہ مالک مکان تو کرایہ بھی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو کہہ دوں کہ یہاں سے چلی جائے، لیکن پھر ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ تبھی میں کسی محلے پڑوس کی عورت سے سلام دعا نہیں رکھنا چاہتی، ایسی بے سروپا باتیں کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، بیٹھے بٹھائے اس نے آپ کا دل خراب کر دیا۔ اماں پریشانی سے کہنے لگیں کہ بیٹا کچھ تو ہوا ہوگا، جبھی تو وہ ہم سے ایسی باتیں کر رہی ہے، ورنہ اس کا ہم سے ایسا کیا تعلق ہے جو ہمیں کہے گی کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ پھر میں اس رات بستر پر بیٹھی تھی اور سوچتی رہی کہ کیا سچ میں وہ عورت سچی کہانی سنا رہی تھی یا پھر یہ سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مالک مکان تو نیچے موجود ہے، کیوں نہ میں اس سے ہی پوچھ کر آؤں کہ آیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک من گھڑت داستان ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کی طرف دیکھا جو دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ پھر میں دبے پاؤں نیچے چلی آئی۔ وہ مالک مکان جاگ رہا تھا کیونکہ اس کا کمرہ روشن تھا، باقی دوسرے کمروں میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے تھے۔ پھر میں نے اسے یہ ساری کہانی سنائی جو وہ عورت کہہ کر گئی تھی، اور خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، کیا سچ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پھر وہ غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں جنات سے ڈر لگتا ہے؟ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، مجھے تو ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، ہاں لیکن اماں کا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ماموں کے گھر چلتے ہیں یہ گھر چھوڑ کر۔ تو وہ مالک مکان تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو ابھی تک تمہارے سامنے آ جاتا، اس لیے اپنے دل میں کوئی بھی وہم لانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اس کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اوپر واپس چلی آئی، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ ہمیں کام کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک وہ کپڑے سلوانے کے لیے دے رہا تھا تب تک تو ہم بے فکر تھے، لیکن اب کپڑے آنا بند ہو گئے ہیں، نہ جانے ایسا کیوں ہوا تھا۔ پھر میں دوسرے دن ایک محلے والی کے گھر میں گئی، اس کی بیٹی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پھر میں نے اس سے نوکری کی بات کی تو وہ کہنے لگی کہ کل میرے ساتھ اسکول چلنا، وہاں کا پرنسپل بہت اچھا ہے، تمہاری مجبوری دیکھ کر تمہیں نوکری پر رکھ لے گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر رات کو میں کمرے میں سو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ مالک مکان دروازے پر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں چند دن کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی میری واپسی ہو جائے گی۔ یہ تھوڑے سے پیسے دینے آیا ہوں، اس سے آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن جیسے ہی کوئی کام کا بندوبست ہوگا تو میں ضرور بتا دوں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اسکول میں بات کرنے جاؤں گی۔ میں اس سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن در حقیقت مجھے ان پیسوں کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں، ان کی دوائیاں بھی بہت مہنگی تھیں، اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بھلے ہی کھانے کے پیسے نہ ہوتے لیکن اماں کی دوائیاں تو ضروری تھیں۔
میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے پیسے لے لیے۔ پھر دوسرے دن اس لڑکی کے ساتھ اسکول گئی جہاں پر مجھے بچوں کے اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں خوش تھی کہ معمولی تنخواہ ہے، لیکن یہ تھا کہ گزارا ہو جاتا۔ پھر واپسی میں آتے ہی اماں کی دوائی لے کر آ گئی۔ یوں میں اسکول میں پڑھا رہی تھی، لیکن نیچے والا گھر مکمل طور پر بند تھا۔ نہ جانے وہ کب واپس آئے گا۔ میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب میں اسکول سے پڑھا کر لوٹی تو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو پینٹ شرٹ میں ملبوس، چہرے پر گلاسز لگائے ایک لڑکا دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی عمر 29-30 سال تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ اجنبی کون ہے، لیکن وہ الٹا مجھ سے ہی کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ اوپر والی منزل کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، تبھی میں پوچھنے چلا آیا۔ میں الٹا اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ ہم تو یہاں کرایہ دار ہیں، مالک مکان تو کب سے گیا ہوا ہے، آپ کو جو بھی معلومات چاہیے آپ انہی سے لیں۔ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا کیونکہ وہ غور غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی جب وہ کہنے لگا کہ میں ہی مالک مکان ہوں، یہ گھر میرے والد صاحب کا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہی میرا دوسرے ملک سے آنا ہوا تھا، سوچا تو اپنے اس گھر کی تھوڑی دیکھ بھال کر کے چلا جاؤں۔ اب مجھے اس لڑکے کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک پڑھا لکھا انسان لگ رہا تھا، اسے جھوٹ بولنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مالک مکان نیچے والے پورشن میں رہتا ہے اور ایک عرصے سے رہائش پذیر ہے، کچھ دنوں کے لیے آتا ہے چلا جاتا ہے، ابھی چند دن پہلے ہی وہ کہیں گیا ہے، لیکن نیچے تو تالا ہے اور اس کی چابی میرے پاس ہے۔ اس نے پھر میرے سامنے تالے میں چابی لگائی اور دروازہ کھول دیا، جبکہ میں بت کی طرح وہاں ساکت کھڑی تھی۔ پاگلوں کی طرح میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ اندر کی حالت نے مجھ پر قیامت ڈھا دی، کیونکہ اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے 20-30 سالوں سے تو یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ بڑے بڑے جالے، مٹی سے اٹا ہوا گھر، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کی حالت ٹھیک تھی۔ یہ میری آنکھیں کیسا منظر دیکھ رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف پلٹا، اسے میں کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے یوں بت کی طرح کھڑا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگا، لیکن جس نے بھی آپ کو یہ گھر کرائے پر دیا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی گھر خالی ہو اور اس میں کوئی رہائش پذیر ہو تو پھر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس گھر میں رہ رہی تھیں تو نیچے والی منزل پر بھی تھوڑا دھیان دے لیتی نا، یا کم از کم چابی لے کر اسے 1-2 بار دیکھ لیتی، صفائی کر لیتی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوتی۔ میرے گھر والے تو دوسرے ملک رہتے ہیں، لگتا ہے مجھے خود ہی صفائی کرنی پڑے گی۔ اس نے میرا خوف سے لرزتا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ جب پاگلوں کی طرح اوپر بھاگی تھی، پیچھے سے وہ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اماں نے میرا خوف سے اٹا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کوئی جن دیکھ لیا ہے کیا؟ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی، اماں وہ جن ہی تھا جو اتنے دن سے ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ دماغ ٹھیک ہے نا تیرا؟ میں نے اماں کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ اماں، مالک مکان وہ ہے جو اس وقت نیچے ہے، اور جو ہمیں مالک مکان بن کر دھوکہ دے رہا تھا وہ نہ جانے کیا چیز ہے۔ یہ کیا پہیلیاں بھجوا رہی ہو؟ تبھی میں نے اماں کو کھڑا کیا اور کہنے لگی، اماں ابھی اور اسی وقت مجھے ماموں کے پاس چلنا ہے۔ اماں کہنے لگی، اس وقت تو میری ہمت نہیں ہو رہی، کل چلیں گے، کل تک صبر کر کے رکھ۔ لیکن شام کو ہی ماموں آ گئے۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے میں کہنے لگی، ماموں آپ نے یہ گھر کس کے ذریعے ہمیں دلوایا تھا؟ تو انہوں نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگے، ہاں بیٹا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مالک مکان لوٹ آیا ہے، تبھی تو میں تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ دراصل اس کا مالک مکان تو دوسرے ملک میں رہتا تھا، لیکن جس کے پاس چابی تھی وہ میرا اچھا دوست ہے، اسی سے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کرائے کا گھر ہو تو مجھے بتانا، اس لیے میں نے تمہیں یہ گھر لے کر دیا تھا۔ دراصل مالک مکان کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں کوئی کرائے پر بھی رہ رہا ہے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں نا؟ اماں اور میں بالکل خاموش تھے۔ اماں کہنے لگیں، ارے اتنے دن سے مالک مکان بن کر نیچے والی منزل پر کوئی غیر رہ رہا تھا، وہ کون تھا؟ تم نے تو ہمیں اس شخص کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ماموں حیرت سے کہنے لگے کہ نیچے والی منزل تو خالی پڑی ہے، اسے تو آج ہی مالک مکان نے کھولا ہے، اس سے پہلے تو کسی نے اس کو کھولا تک نہیں، کیونکہ اس کی چابی تو کسی کے بھی پاس نہیں تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کی حالت بہت بری تھی۔ ماموں ہماری پریشانی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تبھی میں رک رک کر ماموں سے کہنے لگی، ماموں کیا آپ نے اس گھر کے بارے میں کوئی کہانی سن رکھی ہے؟
दरअसल हमें मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई है। मामू के चेहरे की रंगत बदल गई। फिर वो खौफजदा लहजे में कहने लगे, क्या तुम्हें कुछ ऐसा वैसा महसूस हुआ इस घर में? अब ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई हो। वो मालिक मकान जो इतने अरसे से हमें धोखा दे रहा था, जो हमारी मदद कर रहा था, हम माँ बेटी को अकेला समझकर हमें काम लेकर दे रहा था, वो इंसान नहीं था बल्कि जिन था। असल मालिक मकान के आने के बाद वो ये घर छोड़कर क्यों भाग गया? वो कहाँ गया? मेरी नज़रें उसे हर जगह तलाश करने लगी। मैं बिल्कुल खामोश थी। फिर थोड़ी देर बाद मामू कहने लगे कि मैं तुम दोनों को अपने घर तो रख लूँ, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हारी भाभी कितनी बकबक करती है। लड़ाई झगड़ा करके उसने मुझे नफसियाती मरीज़ बना रखा है। ऐसे में लगता है कि मैं एक दिन खुदकुशी कर लूँगा। अम्मा ने मामू को तसल्ली दी। कहने लगी, अल्लाह आपका साया मेरे सर पर सलामत रखे भैया। मेरी हिम्मत नहीं कि अपनी ज़िंदगी में और गम देखूं। फिर मामू कहने लगे, बस चंद दिन और सब्र कर लो, उसके बाद मैं अपने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बनवा रहा हूँ, वो तुम दोनों को दे दूँगा। लेकिन अम्मा मायूसी से कहने लगी कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। बस यही सोचती हूँ कि किसी तरह सदफ की शादी हो जाए, फिर मेरे दिल में सुकून आ जाएगा। मेरे जहन पर हर वक्त एक ही सवाल रहता था, क्या हम जिन्नात के साथ रह रहे थे? बहुत से सवालों के जवाब थे जो मैं जानना चाहती थी, लेकिन उन सवालों के जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। खैर, मैं दूसरे दिन स्कूल जाने लगी। मैंने देखा असल मालिक मकान बाहर दरवाजे पर खड़ा था। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था, लेकिन मैं सर झुकाकर उसके सामने से गुजर कर चली गई। मेरी आंखें किसी का इंतज़ार करती। मैं सोचती कि वो एक बार मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूं कि आखिर वो कौन था और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो इस घर में रहता नहीं था या वो जिन था, तो उसने हम दोनों माँ बेटी को ये कहकर धोखा क्यों दिया कि वो मालिक मकान है? वो इसी तरह करता रहता अगर असल मालिक मकान वक्त पर ना आता तो। फिर एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब थी। मैंने उनको कहवा बना कर दिया, फिर वो दवाई जिसे पीकर वो सो गई, लेकिन मैं जाग रही थी। मेरी हर रात उदास गुजरती थी, ये सोचकर कि हर इंसान हम पर तरस खाता है। हमारी ज़िंदगी कितनी बेरहम है। आज मैं मुंडेर पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। चांद भी कितना रोशन था, लेकिन वो भी उदास लग रहा था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, वही मालिक मकान जो इस घर का मालिक तो नहीं था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी के साथ मालिक मकान बनकर रह रहा था, और जिसने आज तक हमसे किराया नहीं लिया था, और जो हमारी मदद बहुत से तरीक़ों से करता रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने जैसे मेरी आंखों के सवाल पढ़ लिए। फिर वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बेबस हो गया था। दरअसल मैं एक जिन ज़ात हूँ। पिछले कई सालों से इसी घर में मैं रह रहा हूँ। एक छोटी सी गलती पर मुझे मेरे कबीले से निकाल दिया गया था। फिर मुझे ये घर खाली मिला तो हमेशा के लिए मैंने इस घर को अपना मस्कन बना लिया। वैसे मैं यहाँ किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन जब तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आई, तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया। दिल चाहता कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में अपने पास कैद कर लूँ। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं मालिक मकान बन गया। वैसे तो तुम्हें कभी भी यकीन नहीं आता, इसलिए मैंने झूठ बोलने का ढोंग किया। तुम्हारी मदद करने के बहाने, कभी कोई चीज़ देने के बहाने मैं तुम्हारे सामने आता रहता। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से दुख थे, लेकिन तुम उन दुखों को चेहरे पर जाहिर नहीं करती थी। फिर मुझे तुम्हारी आदत होती चली गई। मैं चाहता था कि तुम दोनों माँ बेटी यहीं पर रुक जाओ, इसीलिए अपने कबीले के सरदार से माफ़ी मांगी। उसने मुझे कबूल तो कर लिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए कोई काम ढूंढने की मिन्नतें की कि मुझे कोई ऐसा काम दो जिससे मैं उनसे करवा सकूं। तभी मैं उनके कपड़े लाकर तुमसे सिलवाता। वो कपड़े बहुत कीमती और ख़ूबसूरत होते थे, क्योंकि वो शहनशाह जिन्नात की बीवियों के कपड़े थे। उन्हें भी तुम्हारे हाथ के कपड़े बने हुए बहुत पसंद आए, लेकिन एक दिन वो इसरार करने लगी, कहने लगी कि हमने उन दोनों माँ बेटी से मिलना है जो हमारे कपड़े सिलाई करती हैं। लेकिन मैं उन्हें यहाँ हरगिज़ आने नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आए, इसलिए उन्हें मना करता रहा। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि मेरा राज तुम्हारे सामने आने वाला है, तो मैं बुरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफ़रत करने लगती, मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया। फिर असल मालिक मकान यहाँ लौट आया। अब वो यहाँ रहता है,
لیکن میں تو ایک جنزات تھا، ایک ایسا جنزات جو پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں اپنا مسکن بنا کر بیٹھا تھا، صرف ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کا عاشق بن گیا۔ لیکن جانے انجانے میں نے تمہیں دکھ پہنچایا۔ تمہارے دل میں اگر میرے لیے تھوڑی سی بھی گنجائش ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر وہ مجھ سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا کبھی کبھار میں تم سے ملنے آ سکتا ہوں؟ میں نے اسے اجازت دے دی کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی اس کے لیے بہت گنجائش تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور مجھے ایک دکھ میں چھوڑ گیا۔ ادھر اماں کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں بری طرح چیخنے لگی جب اماں بے ہوش ہو گئیں۔ پیچھے سے مالک مکان بھاگتا ہوا آیا اور اماں کو ہسپتال لے گیا۔ اس نے میری ہر طرح سے مدد کی، لیکن اماں میری اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کہیں جا کر کسی نے ماموں کو بتایا، تب وہ واپس آئے، اماں کو دفنا دیا گیا، لیکن میں بالکل ادھوری رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک برا مستقبل میرا انتظار کر رہا ہے۔ ماموں مجھے اب اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ممانی زندگی بھر مجھے ستائے گی، میری زندگی جہنم بنا دے گی۔ لیکن یہ سب میری سوچ تھی۔ میں حیران رہ گئی جب اس مالک مکان نے ماموں سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ ماموں نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نکاح نامے پر دستخط کروا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دم ہی میری زندگی بدل جائے گی۔ وہ مالک مکان جو دوسرے ملک میں نوکری کرتا تھا، بہت امیر تھا، وہ مجھ جیسی غریب لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ میری خوبصورت آنکھوں پر فدا ہو گیا تھا۔ پھر سادگی سے لال جوڑے میں ماموں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں رہنے والا جن ذات مجھ سے بدلہ لے گا۔ پہلی بار مجھے اب ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ اس بات پر ناراض ہو کر مجھ سے بدلہ لینے نہ آ جائے کہ میں نے اس گھر کے حقیقی مالک سے شادی کر لی ہے۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ خیر، دن پر دن گزرتے گئے۔ میرے شوہر نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں پچھلے سب غم بھول گئی۔ اماں کے بعد میری زندگی میں اس کی اہمیت تھی، یوں میری زندگی اس کے ساتھ بہت خوش گزرنے لگی۔ اسی دوران میرے شوہر نے میرا ویزا بھی لگوا لیا۔ وہ میری اس گھر میں آخری رات تھی کیونکہ دوسری صبح مجھے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ لیکن اس رات میرے شوہر کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو خود بخود میری آنکھ کھلی۔ میں نے ایک سائے کو ادھر ادھر پھرتے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی، لیکن اچانک اس نے مجھے آواز دی، پھر میرے قریب آ کر کہا، شادی مبارک ہو۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر بہت اداسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ مجھے دعا دیتے ہوئے کہنے لگا، جہاں رہو خوش رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک جن ذات ہوں اور تم آدم ذات، اور جن ذات اور آدم ذات کا کوئی ملن نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ مجھے دعا دینے آیا تھا، لیکن اس جن زادے کی میرے دل میں کیا عزت تھی شاید میں اسے بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے ایک ایسے وقت میں ہم دونوں ماں بیٹی کی مدد کی تھی جب ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ بظاہر میرا مستقبل بہت اچھا ہو گیا تھا، لیکن اس جن ذات کا مجھ پر احسان تھا، اور میں یہ احسان ساری زندگی یاد رکھنے والی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک روانہ ہو گئی، جہاں پر اس کی پوری فیملی آباد تھی۔ آج بھی کبھی کبھار مجھے وہ گھر یاد آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جن ذات بھی۔ شاید ہی کسی کو اتنا مہربان مالک مکان اپنی زندگی میں ملا ہو۔